بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میں رات بھر اپنی 99 بیویوں کے پاس دورہ کروں گا اور سب ایک ایک لڑکا پیدا ہوگا تو میرے یہ سب لڑکے اللہ کی راہ میں گھوڑے پر سوار ہو کر جہاد کریں گے۔ مگر یہ فرماتے وقت آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ نہیں کہا۔ غالباً آپ اس وقت کسی ایسے شغل میں تھے کہ اس کا خیال نہ رہا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کو چھوڑ دینے کا یہ اثر ہوا کہ صرف ایک عورت حاملہ ہوئی اور اس کا بھی ایک ناقص بچہ پیدا ہوا۔ حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت سلمان علیہ السلام انشاءاللہ تعالیٰ کہہ دیتے تو ان سب عورتوں کے لڑکے پیدا ہوتے اور وہ خدا کی راہ میں جہاد کرتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بہت مختصر طریقے پر اس طرح بیان فرمایا ہے کہ اور بے شک ہم نے سلمان کو جانتے اور اس کی تخت پر ایک بے جان بدن ڈال دیا، پھر رجوع لائے، عرض کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر کے میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، بے شک تو ہی بڑی ہی دینے والا ہے۔ اس قرآنی واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ آئندہ کے لیے جو کام کرنے کو کہے تو انشاءاللہ ضرور کہہ دے۔ اس مقصد جملے کی برکت سے بڑی امید ہے کہ وہ کام ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ چھوڑ دینے کا انجام سر نقصان اور ناکامی محرومی ہے۔ غور کیجئے کہ حضرت سلمان علیہ السلام جو خداوند نے اقدس کے پیارے نبی اور بے مثال بادشاہ بھی ہیں، مگر انہوں نے لاشعوری طور پر انشاءاللہ تعالیٰ کہنا چھوڑ دیا تو ان کا مقصد جو اعلیٰ درجے کی عبادت تھی پوری نہیں ہوئی اور وہ اس بات پر نہایت رنج ہوا ہوئے کہ خدا کی طرف رجوع ہوئے، وہ اپنی مغفرت کی دعا مانگنے لگے۔ پھر بھلا ہم گناہ گاروں کا کیا ٹھکانہ ہے کہ اگر ہم انشاءاللہ تعالیٰ کہنا چھوڑ دیں گے تو بھلا کس طرح ہم اپنے مقصد میں کامیابی ہوں گے۔ لہٰذا انشاءاللہ تعالیٰ کہنا ضرور یاد رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں بڑی تاکید کے ساتھ یہ حکم دیا ہے کہ آئندہ کے لیے جو کام بھی کرنے کو کہے تو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ کہہ لیجیا کرے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اور ہرگز کسی بات کو نہ کرنے میں کل یہ کروں گا، مگر یہ کہا کہ اللہ چاہے اور اپنے رب کی یاد کرو جب تم بھول جاؤ۔